السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 سیدوں کی کہانی۔ پیارے دوستوں، بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر آج ہم 16 سیدوں کی کہانی لکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کہانی کا ذکر کسی بھی کتاب، قرآن مجید یا حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ تو ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا، تب کسی بھکاری کی آواز آئی۔ فوراً ہی بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھالی پیش کی۔ بھکاری نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام کیا اور بھکاری سے انکار کی وجہ پوچھی۔ بھکاری نے کہا، میں بانجھ گھر میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن لیا اور محل سے چل دیا۔ چلتے وقت کہنے لگا، اگر اللہ رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرما رہے تھے۔ انہوں نے راجا کو بلوایا، لیکن راجا نے کہا، میں واپس تب آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید ضرور پوری ہوگی، تم ادھر آؤ اور سنو۔ کل 15ویں تاریخ ہے، تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا اور 4 رکعت نفل 16 سیدوں کے نام ادا کرنا۔ تیل اور کھجور سے روزہ کھولنا، 5 پیسے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ کر دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 9 روزے ختم ہو پائے تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا رہا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوائی اور شیرنی بانٹ کر کہانی سنی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں شام میں تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا پیٹ بھر کھانا کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی، میں اپنی غریبی دور کرنے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز شام آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا آیا تو وہ بہت حیران ہوا، لیکن جہاں بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہاں ایک شاندار حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے راجا کے یہاں ان کے ہی طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے بھی ان روزوں کی برکت کو آزمایا، یہ اسی کی دین ہے جو آج میری غریبی دور ہو گئی۔ لکڑہارے نے منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کی، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سن کر شیرنی بانٹنا بھول گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب لکڑہارا صبح حاجت کے لیے جنگل کو گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اچانک شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے فوراً لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر 16ویں کا روزہ رکھنا، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹ دینا۔ اس نے کہا،
شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کے لیے کہا تو وہ مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی و تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی، اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ اور سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا، جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ جو گم ہوا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا غلطی ہوئی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری کیا خطا تھی؟ لکڑہارے نے کہا 16 سیدوں کی کہانی سن کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مانگ لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرنی بانٹے۔ خدا کے فضل و کرم سے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مراد کو پائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ کہانی غیر مصدقہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی غیر مصدقہ ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان سب کہانیوں پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔